کے اندر اندر آپ وہ کر سکتے ہیں وصیت۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ٹھیک اس طرح جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسا حکم ہے اور ایسی عبادت ہے جو اس امت کے لیے بھی فرض ہے، رمضان کے روزے، اور اس سے پہلے اس امت سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے روزے کی فرضیت ان کے یہاں بھی موجود تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر اعتبار سے اللہ کے تمام احکامات کو فالو کرنے والا اور اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے والا شخص جو ہوگا وہ متقی کہلائے گا۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ جلوت اور خلوت میں اللہ کا لحاظ رکھا جائے، اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اس کے احکامات کو فالو کیا جائے اور پھر اس کی جو منہیات ہے اس سے بچا جائے۔ تو تقوی کیسے پیدا ہوگا روزہ رکھنے سے؟ ظاہر ہے ہم اپنے نفس کو دباتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے رمضان میں، ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب تک مغرب نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں کھائیں گے، تب تک نہیں پیئیں گے۔ تو آپ نفس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور خود بخود اس کے اندر تقوی آہستہ آہستہ آنے لگتا ہے۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، ھدی للناس، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، اسی مہینے میں اس کا نزول ہوا، لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور رمضان کی جو اتنی فضیلت آئی ہے احادیث میں کہ رمضان ایک اسپیشل مہینہ ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی وجہ سے رمضان کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم نقطہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات سن لیں۔ دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو آیتیں چل رہی ہیں، آیت نمبر 185 بلکہ 183 سے ہی رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور رمضان کے احکامات رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رمضان میں قرآن کا نزول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 185 جہاں کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آیت نمبر جو 186 ہے وہ کیا ہے؟ اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اس آیت پہ غور کیجئے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، یہ نہیں کہا جب بھی کوئی دیندار مجھے پکارتا ہے یا کوئی عالم مجھے پکارتا ہے، نہیں، کوئی بھی پکارنے والا بڑے سے بڑا گناہگار شخص کیوں نہ ہو اللہ کو پکار رہا ہے۔ اور اچھا دعوتن کہا، دعوت الداعی، یعنی ایک پکار، ایک جتنا بھی گناہگار بندہ ہو وہ اللہ کو ایک بار بھی پکارتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے قریب ہوں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میری بات مانتا رہے اور ایمان رکھے تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف جائے اور پھر وہ ہدایت پا سکے۔ تو یہ ایک اہم آیت ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے آپ بتا دیں میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا ایک بار بھی پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اوپر سے رمضان کا ذکر چلا آ رہا ہے، پھر آیت نمبر 186 اچانک سے یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي والی آیت آ جاتی ہے، پھر آیت نمبر 187 سے پھر رمضان کا ذکر شروع ہوتا ہے اور روزے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں رمضان اور روزوں کا ذکر، لاسٹ میں بھی رمضان اور روزوں کا ذکر، بس بیچ میں ایک آیت یہ آتی ہے جس کا بظاہر روزے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور وہ یہی ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھے۔ تو علماء مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے احکامات کا ذکر کرتے کرتے اچانک یہ ذکر کرنا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہیں میں ان سے قریب ہوں اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یہ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ روزے کی حالت میں خصوصاً رمضان کے مہینے میں خصوصاً دعا کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے اور اس مہینے کے یہ وہ لمحات ہیں جن میں اللہ رب العالمین کثرت سے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ بہت زیادہ اس بات کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا، اور روزے دار کی دعا تو اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا اگر ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اور تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے
ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ روزے دار کی دعاؤں کو ریجیکٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اس کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. ایسی مسجد میں اعتکاف مرد کریں گے جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر مختلف سوالوں کا جواب دیا گیا ہے اور اس کے بعد حج کا بیان ہے اس بارے میں اور حج کے متعلق تفصیلات ہے. اس کے بعد مرتد کے بارے میں بیان کیا گیا. مرتد کون ہے؟ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو مسلمان تھا لیکن پھر وہ اسلام سے پھر گیا, یا تو کسی دوسرے مذہب کو اس نے اختیار کر لیا, یا وہ ایتھسٹ بن گیا, یا وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے میں چلا گیا, پہلے مسلمان ہونے کے باوجود وہ پھر گیا. تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں. تو ان کے متعلق اللہ نے کہا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا, اسلام سے پھر جائے گا اور پھر کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو دنیا و آخرت میں اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے, اس کے اب اعمال کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں, جو آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون. وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اتنی بڑی سزا کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت پا چکا تھا, سیدھے راستے کی نعمت اسے مل گئی تھی, لیکن اس نے اس نعمت کی ناقدری کی اور نعمت کو ترک کر کے وہ گمراہی کی طرف خود سے گیا. تو اس کے لیے زیادہ سنگین سزا ہے. بہرحال اس کے بعد پھر اور بھی کئی سارے مسائل بیان کیے گئے پاکی ناپاکی کے متعلق. پھر اس کے بعد الطلاق مرتان, طلاق کے چند مسائل بیان کیے گئے. اس کے بعد رضاعت کا ذکر ہوا. والوالدات یرضعن اولادہن, کہ جو مائیں ہیں وہ اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی. اسلام نے بچوں کے بھی حقوق کا لحاظ رکھا ہے کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کے بھی حقوق کا خیال رکھا ہے, اور ماؤں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مکمل 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائے. اچھا, یہ رضاعت کا بھی بیان ہے یہاں پہ, آپ کو معلوم ہونا چاہیے رضاعت کا کیا مسئلہ ہے. جس طرح حقیقی بھائی بہن میں نکاح کرنا, شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, اسی طرح رضائی بھائی بہنوں میں بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے, نکاح کرنا جائز نہیں ہے. مثلا 2 الگ الگ بچے, ایک بچہ ہے ایک بچی ہے, اور دونوں الگ الگ ماں باپ کے ہیں, لیکن کسی ایک عورت کا دودھ دونوں نے پیا ہے بچپن میں. تو اب کیا ہوا, یہ بچہ اور یہ بچی آپس میں رضائی بھائی بہن بن گئے. تو اب جب یہ بڑے ہوں گے تو آپس میں ان کا نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. تو یہ رضاعت کا مسئلہ, اور اس کے اور بھی مسائل ہے. اس کے بعد عدت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ, کہ ایسی عورت جس کو طلاق دے دی جائے, یعنی شوہر نے طلاق دے دیا, تو اب طلاق کے بعد وہ 3 حیض تک عدت گزارے گی. عدت میں کیا کرنا ہے کہ زیب و زینت کو اختیار نہیں کرنا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے, اور پھر اس عدت گزارنے کے بعد وہ نکل سکتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. اور ایسی عورت جس کا شوہر مر گیا ہے, وفات ہو گئی ہے اس کی, وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی. اس کے بعد حکم ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ, کہ عدت کے زمانے میں جب ایک عورت عدت گزار رہی ہو, تو اب جو دوسرا شخص ہے جو نکاح کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اس سے, یعنی ایک وہ شادی شدہ عورت تھی, اسے طلاق مل گئی, یا ایسا ہوا کہ اس کا جو پہلا شوہر ہے وہ مر گیا, تو اب وہ عدت گزار رہی ہے. تو عدت کے دوران کسی دوسرے مرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ صراحتاً نکاح کا پیغام بھیج دے. ہاں, اشارے کنائے میں تو بات کہہ سکتا ہے, اشارے کنائے میں اپنے نکاح کرنے کا ارادہ وہ ظاہر کر سکتا ہے, لیکن صراحتاً نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا عدت کے دوران. عدت گزارنے کے بعد اب وہ نکاح کا پیغام اس سے بھیج سکتا ہے, اور وہ عورت کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اس کے بعد اس پارے کے اخیر میں حضرت طالوت کا ذکر ہے. حضرت طالوت کون تھے؟ طالوت اور جالوت کا ذکر ہے. حضرت طالوت وہ تھے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء گزرے ہیں, تو انہی میں سے ایک نبی کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اس نبی سے یہ درخواست کی کہ آپ جو ہیں ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرمائیں. اس بادشاہ کو مقرر فرمائیں, ایسا بادشاہ کہ جس کی نگرانی میں اور جس کی سرپرستی میں ہم قتال کریں گے, لڑیں گے, اور جالوت سے لڑ کر اپنے فلسطین کو اور جگہ کو جو ہے ہم آزاد کرائیں گے اور اپنے وطن میں جائیں گے. تو اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی جب اللہ تم پر اگر قتال اور جہاد کو فرض کر دے گا تو تم پھر جاؤ گے. ابھی تو کہہ رہے ہو کہ ہمیں بادشاہ دیجئے, کوئی ایسا ہمارا امیر بنائیے, بادشاہ بنائیے جس کے پیچھے رہ کر ہم جو ہے لڑیں گے ان لوگوں سے اور اپنے وطن کو واپس لیں گے, لیکن جب حکم نازل ہوگا تو تم پھر جاؤ گے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا, ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا, ہم پیچھے کیسے نہیں ہٹیں گے, آپ کسی ایک کو مقرر کیجئے, ہم اس کے پیچھے جائیں گے, اس کے ساتھ جو ہے ہم بھی
قتال کریں گے۔ تو اس نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت طالوت نامی جو شخص تھے ان کو بادشاہ مقرر کیا کہ جاؤ یہ تمہارے بادشاہ ہے، تم ان کی نگرانی میں جا کر لڑو۔ حضرت طالوت ایسے تھے کہ بس فتن فی العلم والجسم، اللہ نے انہیں جسمانی اعتبار سے بھی بڑی طاقت دی تھی اور علمی اعتبار سے بھی بڑی طاقت ان کے پاس تھی، علم بھی بہت تھا ان کے پاس اور فزیکلی بھی بہت زیادہ فٹ تھے، لیکن مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، وہ مالدار نہیں تھے۔ تو اب جب ان کو امیر بنا دیا گیا، ان کو بادشاہ بنا دیا گیا، تو لوگ جو ہے پریشان ہونے لگے اور کہنے لگے بھئی یہ کیسے امیر بن سکتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے، ہم میں سے کسی کو بادشاہ بننا چاہیے تھا۔ یعنی جو عام طور پہ ہوتا ہے متکبر لوگوں کے اندر کہ وہ مالی اعتبار سے دیکھتے ہیں جو کم ہے تو ان کو فالو کرنا پسند نہیں کرتے، انہیں عار محسوس ہونے لگتی، تو وہ برائی ان کے اندر موجود تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اکثر تعداد پھر گئی اور حضرت طالوت کے ساتھ لڑنے نہیں گئی، مل کر جالوت سے لڑنے کے لیے۔ جو جالوت فلسطین والوں کا نمائندہ تھا، اس وقت کے جو لوگ تھے فلسطین میں، وہ ظاہر ہے وہ تھے جو باطل پر تھے۔ تو حضرت طالوت ایک لشکر کو لے کر گئے، اکثر تو پیچھے جا چکی تھی واپس، ایک بہت چھوٹی تعداد تھی ان کے پاس جس کو لے کر مقابلہ کرنے گئے جالوت اور اس کی فوج کا، جو زبردست اسباب کے ساتھ موجود تھا، اتنے اسباب تھے اس کے پاس اور اتنی طاقت تھی، اتنی بڑی فوج تھی کہ ان کو دیکھ کر حضرت طالوت کے ساتھ جو چند لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیسے جیتیں گے ہم، اس کے پاس تو اتنی بڑی تعداد ہے، اتنے اسباب ہیں۔ لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، کتنی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑے جماعتوں کو اس نے شکست دے دی۔ تو ہم اللہ کے لیے جو ہے لڑنے جا رہے ہیں اور اللہ ہماری مدد کرے گا، اور ایسا ہی ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی اور حضرت طالوت جالوت اور اس کے لشکر پر غالب آ گئے، اور یہ لوگ کم تعداد میں ہونے کے باوجود جیت گئے۔ تو یہ ہمیں اس سے معلوم چلتا ہے کہ اگر اہل ایمان کو غالب آنا ہے تو ہمیں اسباب کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایمان والے ہمیشہ غالب آئے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ۔ آپ بدر کے موقع کو بھی دیکھیں، 313 مقابلے میں 3 گنا زیادہ تعداد، اسباب بھی ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن پھر بھی بدر میں غالب آئے۔ اسی طرح آپ دیگر غزوات کو دیکھیں تو اسلام میں مسلمان جب بھی غالب آئے ہیں تو اپنی تعداد کے اعتبار سے یا ظاہری اسباب اور ہتھیار کے اعتبار سے غالب نہیں آئے، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ جو ہے غالب آئے۔ تو اب بھی جو لوگ ایسے علاقوں میں ہیں، ایسے ملک میں ہیں جہاں پر مسلمان مائنورٹیز میں ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، تو انہیں گھبرانا نہیں ہے، انہیں مایوس نہیں ہونا، اس آیت کو یاد رکھنا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں، کتنی مائنورٹیز ایسی ہیں جو اللہ کے حکم سے میجورٹیز پر غالب آ گئی۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اگر ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے کوئی بات نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان اسٹرانگ ہے یا نہیں اور ہمارے اعمال درست ہے یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کل تیسرے پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔